صدقہ فطر، اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ کتنا اور کس چیز سے ادا کیا جائے۔ ہمیں حدیثوں میں ذکر ملتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض کیا ہے 1 صاع کھجور سے یا 1 صاع جو سے ہر غلام پر اور آزاد پر، مرد پر، عورت پر، چھوٹے پر، بڑے پر، مسلمانوں میں سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ صدقہ فطر کو ادا کیا جائے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے، یعنی نماز عید سے پہلے اسے ادا کیا جائے۔ تو اس روایت میں ایک تو کھجور کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ کھجور سے 1 صاع ادا کیا جائے، دوسرا ہمیں ذکر ملتا ہے جو سے کہ جو سے بھی 1 صاع ادا کیا جائے، اور 1 صاع جو ہے وہ تقریباً جو موجودہ علماء ہیں ان کی تحقیق کے مطابق 3.5 کلو کے لگ بھگ 1 صاع بنتا ہے۔ تو 3.5 کلو کھجور سے آپ ادا کر سکتے ہیں، کھجور کی کوئی سی بھی قسم ہو اس سے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو کی کوئی سی بھی قسم ہو، 150 روپے 200 روپے سے شروع ہوتی ہیں کھجور کی قسمیں، تو آپ کسی سے بھی ادا کر سکتے ہیں، عجوا سے ادا کریں، جس مرضی کھجور سے ادا کریں، تو 3.5 کلو کے لگ بھگ یہ صدقہ فطر بنتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اس میں بھی 3.5 کلو کے لگ بھگ بنتا ہے، کیونکہ 1 صاع جو ہے وہ 3.5 کلو کے لگ بھگ کا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو اگلی روایت ہے وہ ہمیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے، یہ روایت سنن نسائی میں موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ صدقہ فطر جو سے یا کھجور سے یا بغیر چھلکے والی جو سے یا کشمش سے 1 صاع نکالا کرتے تھے۔ اس روایت میں کشمش کا بھی ذکر ہے، تو کشمش سے بھی انسان 3.5 کلو ادا کر سکتا ہے صدقہ فطر۔ صحیح بخاری میں روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر یعنی صدقہ فطر کھجور سے 1 صاع یا جو سے 1 صاع کا حکم فرمایا۔ پھر لوگوں یعنی صحابہ کرام نے اس کھجور یا جو کے بدلے گندم کو 2 مد یعنی آدھا صاع کے برابر کر لیا۔ اب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس روایت سے جو صحیح بخاری میں موجود ہے، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے جو گندم ہے اس کے لیے صحابہ کرام نے جو ہے وہ نصف صاع کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ انہوں نے جو گندم ہے اس کو آدھے صاع کے برابر یعنی 1.25 یا 2 کلو کے برابر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کر دیا جو صدقہ فطر ہے اس کے لیے۔ اس کی تفصیل ہمیں سنن نبی داود میں ملتی ہے، اس میں اس بات کا ذکر ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ صدقہ فطر جو سے 1 صاع یا کھجور سے 1 صاع، بغیر چھلکے والے جو سے 1 صاع یا کشمش سے 1 صاع نکالا کرتے تھے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور گندم کی فراوانی ہو گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گندم کی فراوانی نہیں تھی، پھر جب گندم کی فراوانی ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گندم کے آدھے صاع کو ان چیزوں کے 1 صاع کی جگہ کر دیا۔ آدھے صاع سے مراد 2 کلو تقریباً ہے، 2.25 کلو بنتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا ہوا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ایسا نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہوتا تھا اسی کے مطابق کیا ہے۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گندم کا اتنا رواج نہیں تھا اور گندم کی کمی تھی، اس وجہ سے لوگ ان کھانے کی چیزوں میں سے دیا کرتے تھے جو ان کے پاس موجود تھیں، گندم ان کے پاس اتنی موجود نہیں تھی، اس وجہ سے اس کا ذکر ہمیں ان روایات میں نہیں ملتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں۔ لیکن مسند احمد میں ایک روایت ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صدقہ فطر ہے وہ گیہوں کے 2 مد یعنی آدھا صاع یعنی 2.25 کلو گندم سے اس مد کے حساب سے ادا کیا کرتے تھے جس سے تم وزن کرتے ہو۔ تو اس میں صاف طور پر معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام ادا کیا کرتے تھے گندم سے 2.25 کلو یعنی نصف صاع ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہ بات کہنا کہ جو نصف صاع ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں موجود آیا ہے یا اس کا وجود آیا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس کا وجود تھا، کیونکہ گندم کی قلت تھی، اس وجہ سے اس کا صاف طور پر ذکر نہیں ملتا۔ جب گندم کی فراوانی ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اس کا حکم دیا کہ وہ اس سے بھی ادا کریں آدھے صاع کے برابر۔ لیکن چونکہ اور فقہاء کے نزدیک اس آدھے صاع کا کوئی وہ نہیں ہے حیثیت، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آدھے صاع کا کوئی ذکر نہیں ہے، آپ کو پورے صاع ہی ادا کرنا چاہیے گندم سے۔ تو اس وجہ سے انسان کو کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ وہ پورا صاع ہی ادا کرے گندم سے بھی، یعنی 3.5 کلو کے لگ بھگ ادا کرے، کیونکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہمیں روایت ملتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو وسعت عطا فرمائی ہو تو وہ ہر انسان کی طرف سے گندم کا پورا 1 صاع ادا کرے۔
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس چیز کو پسند فرمایا کرتی تھی کہ گندم سے بھی پورا سا ادا کرنا چاہیے، تو لوگوں کو گندم سے پورا 1 صاع یعنی 3.5 کلو کے لگ بھگ ادا کرنا چاہیے، اگرچہ 2.25 کلو ادا کرنے کی بھی گنجائش موجود ہے، کیونکہ حدیثوں میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔